میں نے تو شروع کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب ہدایت درس پنجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الفصل الثالث، تیسری فصل۔ پہلی فصل میں کیا پڑھے تھے آغا یہ مرید؟ علم نحو کی تعریف، غرض اور موضوع، صحیح۔ ابھی دوسری فصل میں کلمات، تیسری فصل میں کلام کی تعریف۔ آغا لفظ، کاف لام الف میم، یہ کلام ہے نا، ایک لفظ ہے کہ تضمن الکلمتین، دو کلموں کو اپنے ضمن میں لیتا ہے۔ یہ لفظ کلام، کلام کہتے ہی آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کلام میں دو کلمے ہونا چاہیے، اپنے لپیٹ میں لاتا ہے، یعنی کلام میں دو کلموں کا ہونا ضروری ہے، بغیر دو کلمے کے کلام ہی نہیں بنتا ہے۔ بس کلام کاف لام الف میم ایک ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کا اپنے ضمن میں لیتا ہے۔ کیسے دو کلموں کا اپنے ضمن میں لیتا ہے؟ بالاسناد، نسبت کے ذریعے سے اپنے ضمن، وگرنہ یہ کلمہ الگ ہے، یہ کلمہ الگ ہے، تو کیسے دو کلموں کا اپنے ضمن میں لے گا؟ کہتے ہیں ایک دوسرے سے ربط اور کنٹیکٹ کراتا ہے۔ کس کے ذریعے کنٹیکٹ ان دو کلموں میں کراتا ہے؟ نسبت کے ذریعے۔ اگر لفظ، الکلام لفظ ہے، تضمنہ، اپنے یہ لفظ اپنے ضمن میں لیتا ہے الکلمتین، دو کلموں کو، بالاسنادی، با مصاحبت لے لو یا استعانت لے لو، اسناد کے ساتھ یا اسناد کے اسناد کسے کہتے ہیں؟ وفا کہتا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخری، اسناد کا معنی یہ ہے آغا زیدی، ایک کلمے کو دوسرے کی طرف نسبت دے دے۔ زید قائم، ابھی کس کو کس کی طرف نسبت دی ہے؟ قیام کی نسبت۔ کیا؟ نہیں، فعل ماضی کا صیغہ ہے، تضمنہ صفت ہے لفظوں کے لیے۔ آغا یا آپ کے تو قام زیدون، دو کلمے ہیں نہیں، کس کی طرف نسبت دی ہے یہاں پہ؟ ہاں دیکھو، وہاں پہ خبر کی نسبت مبتدا کی طرف دیے تھے جملے اسمیہ میں، یا زیدون قائمون ہو یا زیدون قامہ ہو، قامہ کی نسبت زید کی طرف دے، لیکن قام زیدون میں قامہ کی نسبت اغد، یہ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے دیگر۔ جملہ اسمیہ ہی اس کو کہا جاتا ہے جس جملے کے ابتدا میں اسم ہو، بعد میں فعل ہو، اسم ہو، اس سے کوئی کام، ابتدا میں اسم ہو، اس کا نام جملہ اسمیہ ہے۔ زیدون قائمون ہو یا زیدون قامہ ہو، صحیح۔ زیدون مبتدا قائمون خبر ہو یا زیدون مبتدا قامہ فعل و فاعل خبر ہو، اس کا نام جملہ اسمیہ ہے کیونکہ ابتدا میں اسم آیا ہے۔ ابھی بس قیام کی نسبت زید کی طرف دیا ہے، قامہ کی نسبت بھی، اما قام زیدون، یہ بھی کلام ہے، قام زیدون بھی، لیکن یہاں پہ قامہ کی نسبت زید کی طرف دیا ہے۔ دیکھو ابھی عفواً احدى الکلمتین بحیث، اغا نسبت، اسناد کا معنی ایک کلمے کو نسبت دینا ہے دوسرے کی طرف، بحیث اس طرح نسبت دینا ہے، یہ نسبت سے مربوط ہے۔ تفید المخاطبہ، یہ نسبت کیا کرے آغا؟ مخاطب کو فائدہ دے دے۔ کیسا فائدہ؟ فائدتن تامتن یصح السکوت علیہا، چھوڑ دو حاشیہ کو، اوپر بعد میں دیکھو حاشیہ، نیچے کیا دیکھ رہے ہو پھر؟ یہاں دیکھو، یصح ہو، صحیح ہو، سکوت علیہا، اس فائدے تامہ پر سکوت کرنا صحیح ہو۔ ابھی زیدون قائمون صحیح ہے نہیں؟
نسبت ایسی نسبت زید کھڑا ہے یا زید قامہ، صحیح ہے نہیں، زید کلام ہے، زید قامہ کلام ہے، لیکن اس میں جو ہے نسبت دے کے اب دو کلموں کو اپنے ذمن میں لیا ہے نسبت کے ساتھ، لیکن نسبت بھی مفید فائدہ ہی ہے، تامہ ہے، زید کھڑا ہے، قام زیدون یہ بھی کلام ہے، دو معنی ایک ہی رہے گا نا، کام زید کھڑے ہونے والا ہے، اس میں ثبوت ہے، اس میں حدوث ہے، قام زیدون زید کھڑا ہے یعنی قیام میں وہ فعل میں حدوث ہوتا ہے، جملے اسمیہ ہو تو ثبوت ہوتا ہے۔ تو ابھی دیکھیں، اما میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک ایسی مثال جس میں فائدہ یہ تامہ نہ ہو، رجل قائم، کیا مطلب، کون سا مرد کھڑا ہے پتا نہیں چل رہا ہے، یہ لا یصح السکوت علیہ، یصح السکوت نہیں ہے۔ دیکھو ابھی قام زیدون مثال ہم نے بتا دیا اسمیہ کے لیے بھی، فعلم، بس نتیجہ نکلتا ہے کہ آغا کلام کس سے بنتا ہے، آغا یہ مبشر کلام کس سے بنتا ہے، دو اسم سے بنتا ہے یا ایک اسم ایک، فعلم ان الکلام لا یحصل الا من اسمین، پس جانا گیا کہ بتحقیق کلام حاصل نہیں ہوتا مگر زید قائم، ویسمى جملۃ اسمیۃ، اگر پس پہلے اسم ہو بعد میں فعل ہو تو بھی اسی کو اسم کہیں گے، او فعل و اسم، یا کلام کس سے بنتا آگا نہ وہ قام زیدون، قام فعل زیدون فاعل، ویسمى جملۃ فعلیۃ، اس کا نام جملہ فعلیہ نام رکھا جاتا ہے، اذ لا یوجد المسند، آپ کہتے ہو کلام یا دو اسم سے بنتا ہے یا ایک فعل ایک اسم سے بنتا ہے، کیوں ایسا کہتے ہو، ان دو اسم اور فعل میں کیوں منحصر جانتے ہو، کہتا ہے کہ علت لا یحصل اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، کیونکہ نہیں پایا جاتا ہے مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ اسم اور فعل کے غیر میں، حرف میں پایا ہی نہیں جاتا ہے، مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ کیا ہے، غیر اسم اور فعل میں پایا، فعل اور اسم میں پایا جاتا ہے، حرف میں نہیں پایا، فلا بد للکلام، پس ضروری ہے کلام کے لیے منہما، اسم اور فعل کا ہونا ضروری ہے۔ فإن قیل، آغا کوئی کہے کہ آپ نے کہا کہ کلام کس سے بنتا ہے، دو اسم سے یا ایک فعل، یا زیدو کلام ہے، یا زیدو حرف اور اسم سے بنا، اب کس طرح کہتے ہو کلام کے لیے اسم ہو فعل یا دو اسم ہونا چاہیے، کہتے فإن قیل، اگر کہا جائے ھذا، یہ ملاک کلام کا جو ملاک ہے، ینتقض بالنداء، ندا کے ذریعے ٹوٹ جاتا ہے، جو آپ نے ملاک ذکر کیا ہے نا، معیار ذکر کیا ہے کلام کے لیے، کلام یا دو اسم سے بنے یا ایک فعل ایک، یہ ملاک ٹوٹ جاتا ہے ندا کے ذریعے، نہ ہو یا زیدو، دیکھو ایک یا حرف ہے، زید اسم ہے، حرف اور اسم سے کلام بن گیا، ای زید، یصح السکوت علیہ بھی ہے، آواز دے رہا یا زید، صحیح، کہتا قلنا، جواب ان قیلہ، ان شرطیہ کے جواب ہم کہیں گے حرف النداء قائم مقام ادعو اطلب، حرف ندا کس کے جگہ میں قائم مقام ہے، پس آغا یہ چیز اور وہو الفعل، اور یہ ادعو اور اطلب کیا ہے، پس یا زید در واقع اطلب زیدن ہے، یا زید در واقع میں ادعو، پس ادعو زیدن میں کس کس سے کلام بنا، کون سا اسم، نہیں ہے، یہ نہیں ہوا، تو ہے لیکن کس کس سے کلام بنا، میں دیکھتا ہوں دقت کس کے اندر ہے، نہیں حروف ندا تو حرف سے نہیں بنا، کون سا اسم، ادعو زیدن، کون سا اسم ذات، آغا مرید نہیں ہوا، آغا
ادعو اطلبو فعل اور اس ادعو کے اندر ضمیر آنا، اس اسم سے مراد ضمیر آنا متکلم ہے نا، اس سے بنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ادعو کس کا صیغہ ہے؟ ادعو کس کا صیغہ ہے؟ متکلم کا صیغہ. متکلم میں کون سی ضمیر مستتر ہوتی ہے؟ انا. تمام شد. ادعو فعل اور اسم سے بنا ہے کلام. اسم سے مراد جو اس کے اندر جو ضمیر آنا ہے نا وہ مراد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا جو یا زیدو ہے یہ دو اسموں سے بنا ہے، ایک فعل ایک اسم؟ ایک فعل ایک اسم سے بنا ہے. دو فعلوں سے نہیں بن سکتا یہ کلام، دو فعلوں سے نہیں بن سکتا ہے. صحیح. ابھی دیکھو آغا وہو الفعل فلا ينتقض بالنداء، پس ندا کے ذریعے منتقض نہیں ہوا. فاذا فرغنا، فرغنا یا فرغنا دونوں کلام عرب میں آیا ہے. من المقدمتی، جب ہم فارغ ہو گئے مقدمے سے. مقدمے میں کیا کہا تھا آغایون؟ مقدمے تعریف بتائی دی آگا. اما المقدمۃ ففی المبادئ التي يجب تقدیمها لتوقف المسألہ علیہا ففیہا. اس مقدمے میں 3 فصل کہا تھا، وہ 3 فصل جو مقدمے تھے تمام شد. فاذا فرغنا، جب فارغ ہو گئے مقدمے سے 3 فصل بیان کیے تو فلنشرع فی الاقسام الثلاثۃ، پس ہم شروع کر لیں گے 3 قسموں میں. یہاں اس کتاب والے نے غلط لایا ہے. جو شروع میں اس نے ذکر کیا اسی حساب سے لانا چاہیے. اس نے کیا کہا تھا؟ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثِ مَقَالَاتٍ. اس کو کہنا چاہیے یہاں پہ فَلْنَشْرَ فِي الْمَقَالَاتِ ثَلَاثَةِ، مقالات لانا چاہیے. جس کتاب میں ثلاثی اقسام ذکر کیا ہے وہاں پہ یہاں پہ بھی اقسام لائے. اگر مقالات کے جگہ میں اقسام ذکر ہے تو یہاں پہ بھی اقسام لانا صحیح ہے. اگر پہلے صفحے میں مقالات ذکر ہے تو یہاں اقسام لانا صحیح نہیں ہے. جب اس نے شروع میں لایا ہے وہ ثلاثی مقالاتن لایا ہے تو یہاں کیا لایا آگا؟ فلنشرع رتب. تو اس کو دکھاؤ یار. رتب تو مقالات لایا تو یہاں پہ بھی مقالات آنا چاہیے دیگر. یہ غلط ہے دیگر. فلنشرع فی المقالات الثلاثۃ. بس نہیں وہ یہ نقطہ ذہن میں ہو. بس ہم شروع کریں 3 مقالات میں. واللہ الموفق المعین، اللہ موفق اور مددگار اور مدد کرنے والے ہیں اور توفیق دینے والے ہیں. القسم الاول، اقسام ثلاثہ میں شروع کریں گے. ہاں اقسام ثلاثہ یا مقالات ثلاثہ. ابھی مقالات اول اس کو یہاں کہنا چاہیے القول الاول یا المقال الاول کہنا چاہیے، لیکن اس میں ہدایہ میں ادھر ادھر ہے دیگر چکار کو نہیں. بلکہ اس سے بہتر ہے آپ یہاں مقالات کے جگہ میں وثلاث اقسامین کے لکھے تو مقالات کے جگہ میں وہ صحیح ہے. القسم الاول فی الاسم، قسم اول اسم میں ہے. یہ تو کل بھی پڑھے ہیں آغا. وقد مر تعریف، اس اسم کے تعریف گزر چکی ہے آغا. وہو ینقسم علی اسمین، اسم کے 2 قسمیں ہیں. معربین، کوئی بھی اسم ہو یا معرب ہے یا فلنذکر احکامہ، پس ہم اس معرب اور مبنی کے اس اسم کو احکام کو ذکر کریں گے. فی بابین، 2 باب. الباب الاول، باب اول کس میں ہے؟ فی الاسم. کیوں لایا اسم معرب کو پہلے؟ کیونکہ اس کی اہمیت ہے. مبنی قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اعراب عامل کے اعتبار سے اعراب ظاہراً چینج ہو جائے. ہم اپنے آنکھوں مبارک سے دیکھیں، قاعدہ یہ ہے عامل کے اعتبار سے اعراب چینج ہونا قاعدے کے مطابق ہے. اسی لیے اسم معرب کو اہمیت دے کے پہلے لایا، مبنی کو بعد میں رکھا. آغا فی الاسم المعربی وفیہ مقدمۃ، اور اسم معرب میں بھی ایک مقدمہ ذکر کریں گے. اس میں ایک مقدمہ ہے وثلاث مقاصد، اور 3 مقصد ہے. وخاتمۃ، اور ایک بلے
اما المقدمۃ، اما مقدمہ ففیہا ثلاثۃ فصول، مقدمے میں 3 فصل ہے. الفصل الاول، فصل اول فی تعریف الاسم المعربی، اسم معرب کے تعریف میں ہے. صحیح ہے. اسم معرب کسے کہتے ہیں آغا؟ یہ وفا، اسم معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب جس کے حرکات سے آنے سے، یعنی وہ آخری کلمے کے حرکت ہیں، حرکات آنے سے آخری کلمات، حرف آ جائے، عامل آنے سے کلمے کا آخری حرکت چین. احسان. وہوا، یہ اسم معرب کل اسم، یہ کچھ اور تعریف کر رہا. دیکھو ہر وہ اسم ہے رکب مع غیرہ، اپنے سے غیر کے ساتھ مرکب ہو. ہاں، معرب کا اعراب کب ظاہر ہوگا؟ غیر سے مرکب ہو تو. عامل رافع، عامل نصب، عامل جر سے ملے تو اسم معرب. پس اسم معرب میں شرط یہ ہوگی ہر وہ اسم جو مرکب کیا گیا ہو اپنے غیر کے ساتھ. لیکن ولا یشبہ مبنی الاصلی، اور شباہت بھی نہ رکھے مبنی الاصل کے ساتھ. وہ آپ شباہت بعد میں پڑھ لیں گے، اقسام شباہت. پھیلن دیکھو آغا مبنی الاصل کے ساتھ شباہت نہ رکھے. پس آغای مرید ہر وہ اسم جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل کے ساتھ شباہت. کل پوچھیں گے مبنی الاصل کیا ہے؟ اعن الحرف والفعل الماضی وامر الحاضری. امر الحاضری میرا مقصود مبنی الاصل سے حرف ہے، حرف مبنی ہے، فعل ماضی مبنی ہے، امر مبنی ہے، ہاں ضربہ مبنی ہے. اما اس نے یہاں پہ دیکھو نحو زید، نحو زیدن قصد لفظ، یا نحو زیدین، زید ہے فی قامہ زیدن. یہاں پہ قامہ زیدن میں زید کیا ہے؟ اسم ہے، بولو معرب ہے. بولو دیگر سوئے ہو. نحو زیدین، زیدین فی قامہ زیدن میں زید کیا ہے؟ معرب ہے. کس سے ملا ہے؟ مرکب ہوا ہے، قامہ کے ساتھ مرکب ہوا ہے. صحیح ہے. اور مبنی الاصل کے ساتھ بھی شباہت نہیں رکھا ہے. تو بس زید کا نام کیا رکھو گے ابھی؟ معرب. قام زید. یہاں ایک نقطہ سنیں، لا زید وحدہ لعدم الترکیبی. اگر آپ سے کہتے کوئی غیر سے مرکب نہ ہو، فقط زید کا ہے، آیا یہ اسم معرب ہے؟ نہیں. مبنی بالفعل معرب بالقوہ ہے. اگر زید کو کسی سے مرکب کیے بغیر فقط آپ کہے زید، آخر میں ساکن ہے، عامل نہیں لایا ہے، زید. یہ لفظ زید فعلاً مبنی بر سکون ہے، لیکن بالقوہ اگر عامل آ جائے تو وہ معرب ہو جائے گا. جب مرکب ہو جائے گا غیر سے اس وقت معرب ہو جائے گا. پس معرب کے لیے شرط یہ ہے کہ غیر سے ملا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مبنی شباہت بھی نہ رکھے. 2 شرط ہو گئی یہاں مبنی اسم معرب کے لیے. کیا 2 شرط؟ ایک تو مبنی الاصل سے جو ہے نا شباہت نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں معرب ہو، یعنی غیر سے ملا ہوا ہو، مرکب. ہاں نہیں کہ معرب. پس معرب کے لیے یہ 2 شرطیں ذہن میں رکھو. پس زید اگر کوئی ابھی کہیں گے آقا مرکب نہ کرے، زید معرب ہے مبنی ہے؟ خالی زید مبنی ہے، بالقوہ وہ ہے آقا معرب ہے، بالفعل مبنی ہے. احسان. کہتا لا زید وحدہ، نہ کہ زید تنہا یعنی مرکب کیے بغیر، وہ معرب نہیں ہے. کیوں معرب نہیں ہے؟ لعدم الترکیبی، مرکب نہیں ہے کیونکہ معرب کے لیے پہلی شرط یہ مرکب ہونا ہے. زید تنہا معرب نہیں ہے کیونکہ یہ مرکب نہیں ہوا. ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء. قام ہؤلاء میں ہؤلاء اس میں معرب نہیں ہے، اگرچہ مرکب ہوا ہے قامہ سے، لیکن مبنی الاصل کے ساتھ شباہت رکھا، حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. بعد میں پڑھو گے آپ، حرف محتاج ہے نا غیر کی طرف. اسی طرح ہؤلاء اس میں اشارہ بھی
محتاج ہوتا ہے مشار الیہ کی طرح، فقر ہے. بس قام ہاؤلائی معرب ہے یا مبنی ہے؟ مبنی ہے. مرکب تو ہوا ہے کیونکہ میں شباہت پائی جاتی ہے. مبنی الاصل کے ساتھ شباہت افتقاری کہتے ہیں. اس کا نام ابھی سے یاد رکھو. محتاج، جس طرح حرف محتاج ہوتا ہے افتقاری قاف. آگا کہتے ولا ہاؤلائی، اور ہاؤلائی بھی فی قام ہاؤلائی، اس مثال میں قام ہاؤلائی میں ہاؤلائی معرب نہیں ہے. کیوں؟ مرکب ہوا ہے. لوجود الشبہ، کیونکہ شباہت موجود ہے. ویسمى متمکنا، آگا اسم معرب کا دوسرا نام کیا ہے؟ متمکن، یعنی تمکن دیتا ہے عامل اپنے اثر ظاہر کرنے میں، یعنی اس کے ساتھ دیتا ہے، عامل کے ساتھ دیتا ہے، تمکن دیتا ہے، شرائط فراہم کرتا ہے. اس لیے اس کو اسم معرب کو متمکن بھی کہتے ہیں. وحکمہ، اسم معرب کا حکم ان یختلف آخرہ باختلاف آقای وفا نے بتایا حکم اسم معرب یہ ہے کہ مختلف ہونا ہے. آخرہ، اس اسم معرب کا آخر مختلف ہونا ہے. آخری حرکت، ہاں حرف تو مختلف نہیں ہوتا ہے، آخری حرف پر جو حرکت ہے وہ مختلف ہونا ہے باختلاف العوامل، عوامل. لیکن یہ اختلاف گاہی اختلافا لفظیاً، یہ جو آخری حرف پر اعراب چینج ہوتا ہے نا، لفظی ہے، سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، لفظی ہے، خود بتایا اس نے. او تقدیریاً، یا یہ کہ لفظاً نہیں ہے بلکہ تقدیر میں ہے، نہ سننے میں آتا ہے نہ دیکھنے میں. نہ ہو جاءنی موسیٰ، رأیت موسیٰ، کیونکہ الف پہ اعراب ظاہر ہونا درست محال ہے. اسی لیے اگر یہ بھی پڑھ لو ختم بس. والاعراب ما به یختلف آخر المعرب، اگر اعراب کسے کہتے ہیں؟ ضمہ فتح کسرے کا نام اعراب ہے، رفع نصب جر کا نام اعراب ہے. اور یہ کہاں آتا ہے یہ اعراب؟ کسی بھی اسم معرب کے آخری حرف پر، آخری حرف پر. والاعراب، اعراب ما وہ چیز ہے، بھی اس اعراب کے ذریعے یختلف مختلف ہوتا ہے آخر المعرب، معرب کا آخر، کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ. اگر اعراب کے دو قسمیں ہیں، اعراب اصلی ہے، ایک اعراب نیابتی ہے. ایک اعراب نیابتی ہے، حالت رفع میں واو آنا، حالت نصبی میں الف آنا، حالت جری میں یا آنا. اس کو اعراب حروفی بھی کہتے ہیں، اعراب نیابتی بھی کہتے ہیں، اعراب حروفی بھی کہتے ہیں. اور یہ اعراب اصلی بھی کہتے ہیں رفع نصب جر کو، اور اعراب حرکتی بھی، نام حرکتی کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ، اس کا نام اعراب حرکتی بھی ہے اور اعراب اصلی بھی کہتے ہیں. والواو والیاء والالف، اعراب حروفی بھی کہتے ہیں، اعراب نیابتی بھی کہتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطہار.